بہشتی زیور حصہ اول مسائل بہشتی زیور حصہ اول صفحہ نمبر 99 یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں تیمم کی سنتیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ تیمم ہوتا کیا ہے۔ پچھلے باب کا خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں انسان مٹی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرتا ہے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ پھر اس کے مختلف شرائط ہیں، مختلف فرائض ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ فرائض کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے تھے کہ ان کی تفصیل کیا ہے، کس صورت میں جو ہے نا وہ تیمم ہوگا، کس صورت میں بالکل سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ اب ہم آگے تیمم کی سنتیں انشاءاللہ پڑھیں گے، جہاں پر جن کو لحاظ رکھنا بھی تیمم میں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تیمم کی 8 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، ہاتھوں کو مٹی پر رکھ کر آگے کو لانا، پھر پیچھے کو لے جانا، پھر ان کو جھاڑنا۔ یہ ایک سنت کا بیان ہو رہا ہے۔ مٹی کے اوپر ہاتھ رکھنا ایک سنت ہے، ان کو آگے کی طرف لے جانا یعنی مٹی کے اوپر ہی رگڑنا، ایک دفعہ آگے اور پھر پیچھے لے جانا یعنی ایک دفعہ پیچھے، آگے پیچھے یا دائیں بائیں جیسے بھی ایک دفعہ ہلانا چاہیے ان کو۔ پھر ان کو جھاڑنا، اور جھاڑنا بھی اس طرح آگے طریقہ آ بھی جائے گا کہ جو انگوٹھوں کی طرف ہے ان کو آپس میں اس طرح مارنا کہ مٹی جھڑ جائے۔ ہتھیلیاں آپس میں نہیں مارنی، ہاتھ کی ہتھیلیاں آپس میں مارنے سے وہ جو مٹی والا جو حصہ ہوگا وہ چونکہ آپس میں لگ جانے کی وجہ سے اس سے مسا درست نہیں ہوگا، اس لیے آپس میں نہیں مارنا بلکہ صرف سائڈوں سے ہاتھوں کو کنارے سے بس ایک دوسرے کو جو ہے نا اس طرح مارنا ہے۔ ہتھیلیوں کا منہ نیچے زمین کی طرف ہی ہوگا اور بالکل انگوٹھے کے جو جڑیں ہیں یا انگوٹھے ہیں ان کی طرف سے بس ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مار لینا تاکہ مٹی جھڑ جائے۔ نمبر 6، انگلیاں کھلی رکھنا تاکہ ان کے درمیان میں غبار آ جائے، جس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے زمین پہ مارتے وقت۔ نمبر 7، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 8، نمبر 9، پے در پے تیمم کرنا۔ یہی سنتیں، ان میں سے کچھ سنتیں وضو میں بھی آ گئی تھیں، رکھا جاتا ہے ان کا ہم تیمم میں بھی لحاظ پورا طریقہ کیا ہے اس کو بیان فرمایا جائے گا۔ دل میں یہ نیت وعدہ کر کے ہونے یا نماز کرتا ہوں بسم اللہ پڑھے، یعنی سب سے پہلے نیت کرے، کس طرح کرے وہ بتا دیا، پھر بسم اللہ پڑھے اور کھلی رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے، ان کو زمین پر پہلے آگے کو پھر پیچھے کو ہلائے، پھر ان دونوں کو جھاڑے تاکہ بازوؤں اور منہ پر مٹی نہ لگ جائے اور صورت نہ بگڑے، یعنی اتنا تھوڑا جھاڑ لینے سے مٹی جھڑ جائے گی جو بگڑے گی نہیں۔ اچھا، اور سارے منہ کو مل لے، مرد اپنی داڑھی کا خلال کرے، پھر دوسری مرتبہ حسب ثابت دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارے اور آگے پیچھے کو ہلائے اور جھاڑ کر دونوں ہاتھوں پر کوہنی سمیت ملے، ان دونوں ہاتھوں پر یعنی وہاں تک ملے۔ یہ اس طرح پہلے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو 3 انگلیوں اور ہتھیلی کے کچھ حصہ کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے سوا 4 انگلیوں کے سرے پر پشت کی جانب رکھ کر کوہنی تک کھینچ لائے۔ یہ طریقہ ہے تیمم کا، یعنی کیا ہے یہ اس طرح کے پہلے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت کو چھوڑ کر، یعنی انگوٹھا ہے جو شہادت کی انگلیاں کو الگ کر لینا ہے، 3 انگلیوں اور ہتھیلی کے کچھ حصہ کو، یہ 3 انگلیاں ہیں اور ہتھیلی ہے اس کے کچھ حصہ کو لگا لینا ہے دائیں ہاتھ کے انگلیوں کے بالکل نیچے، اس طرح، یعنی یہ
انگلی اور انگوٹھا نہیں لگے گا ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ 3 انگلیاں یہ جو ایک طرف میں نے کی ہوئی ہیں، یہ جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ کے نیچے رکھ لینی ہے. اچھا، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے سوا چاروں انگلیوں کے سرے پر پش کی جانب رکھ لے. تو یہ انگوٹھا اس طرف ہے، تو اس کے سوا یوں اب پھیر کھینچنا ہے. اب اس کو رکھ کر کوہنی تک کھینچ لائے. اب یہ صرف نیچے نیچے جا رہا ہے ہاتھ. ہتھیلی کا بائیں ہاتھ کی انگلیاں ساری لگ رہی ہیں سامنے کی طرف سے، اور ہتھیلی کا کچھ حصہ لگ رہا ہے، اور لگ کہاں رہا ہے؟ دائیں ہاتھ کے نیچے کی طرف. اس کو میں یوں پھیرتے آ رہا ہوں. اب میں کوہنی تک لے آیا. اب کیا کرنا ہے؟ پھر انگوٹھے اور انگشت شہادت اور باقی ہتھیلی کو سامنے کی طرف رکھ کر کلائی تک کھینچے. اب یہ اور دائیں انگوٹھے کا بھی اس کے ساتھ ہی مسا کرے. اب ایک تو طریقہ پہلے میں نے یوں کر لیا نیچے کی طرف سے. اب یہ جو ہے نا انگلی رہ گئی ہے، اب یہ دیکھیں، یہ بھی کر لیا. یہ کرتے ہوئے ساتھ ہی اس طرف لے آئے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. یعنی اوپر کا حصہ بھی مکمل ہو گیا، نیچے کا حصہ بھی مکمل ہو گیا. اور جو ہے نا آسان طریقہ بالکل ہے. یہ کیسے؟ ایسے، اور پھر یہیں سے یوں کریں، اس کو انگوٹھے کو ساتھ شامل کرتے ہوئے ایسے. یعنی پورا اوپر نیچے سے کوئی کسی ہاتھ کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا. اور اچھی طرح سے یوں کرنا ہے. اب دیکھیں میری پوری ہتھیلی بھی لگ گئی، انگوٹھا بھی لگ گیا، انگشت شہادت بھی لگ گئی، اور یہ سارے کا حصہ کور ہو گیا. اس طرح یہ ہو جائے گا. اسی طرح آپ بائیں ہاتھ کا بھی کر لینا ہے. پھر ایسے ہی بائیں ہاتھ کا مسا کرے. یہ تبیین الحقائق ہے. انگوٹھے چھلے اتار ڈالے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے. عورت بھی چوڑیاں کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے. اگر اس کے گمان میں بال برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم نہ ہوگا. یعنی گمان میں، تیمم میں اصل میں گمان ہوتا ہے کہ اپنے گمان کے مطابق اپنا پورا ہاتھ پھیر دیں، وگرنہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ 100% جہاں پر آپ ہاتھ پھیرا اور وہاں پر ہاتھ پھیرے. کہیں نہ کہیں کیونکہ پانی تو ہوتا ہے نا، وہ خود پہنچ جاتا ہے. پانی کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو پہنچ ہی جاتا ہے جہاں بھی. لیکن ہاتھ پھیرنا ہے تو ایک ایک عضو پر اور اچھی طرح سے پھیرنا. انسان کی بھی ساتھ تک تو پھیر دینا چاہیے. باقی اس کی گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ ہاتھ ہر جگہ پر پھیرا ہوگا، لیکن گمان کے مطابق پھر گیا، بس پھر گیا. اس کا فیصلہ گمان اور خیال کے مطابق ہے بس. اچھا جی، تیمم کو توڑنے والی چیزیں. اچھا، یہ اس سے پہلے ہاتھوں سے پہلے چونکہ منہ کا ذکر بھی آیا تھا، وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ منہ کا جب کرنا ہے تیمم تو وہی ہاتھ زمین پر مار کر جو پہلے شروع میں کرنا ہے وہ ایسے ہی بس. یعنی کہ اپنی ہتھیلیوں کو پیشانی کے جو جہاں پر بال ختم ہو رہے ہیں اور مطلب پیشانی کی جگہ شروع ہو رہی ہے، اس کو اچھی طرح سے یوں لائیں کہ انگوٹھا اس دائیں طرف کے کنارے پہ آ رہا ہو اور باقی ہاتھ منہ کے درمیان میں آ رہا ہو، اور ناک ہے ساتھ اس کے سامنے کی جگہ میں یہاں پھر جائے اچھی طرح. ہاتھ ساتھ پھیرتے پھیرتے سارے منہ پر پھیر لینا، اور آخر میں داڑھی کا خلال یوں نیچے سے ہی اوپر ہاتھوں کا لے آنا ہے، نیچے سے اوپر. اس سے داڑھی کا خلال بھی ہو جائے گا اور اچھی طرح سے منہ کے اوپر ہاتھ بھی پھر جائے گا. یعنی انگوٹھا جو ہے وہ ساری حدود کو کور کرے گا چہرے کی. کان کی لوک سے دائیں بائیں کی طرف سے انگوٹھا ساتھ ساتھ اچھی طرح دبا کر پھیر لینا ہے، اور ناک بھی دائیں بائیں سے جو سامنے کا ناک کا حصہ ہے وہ بھی، اور آنکھیں یہاں بھی اچھی طرح سے یوں پھیر کر لانا ہے. اچھا جی، تیمم کو توڑنے والی چیزیں. مسئلہ: جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی مل جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر تیمم کرے کے آگے چلا اور پانی ایک میل شریع سے کم فاصلہ پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ گیا. یعنی تیمم میں ٹوٹنے کے لیے ایک مزید چیز ہے. وضو والی تو ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک اور چیز اس میں کیا ہے؟ پانی کا مل جانا. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک پہلی بنی ہوئی ہے کہ ایک انسان نے نماز شروع کی اور گدھے کی آواز ہے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اس بندے نے تیمم سے نماز شروع کی تھی کیونکہ اس کا پانی تھا وہ گدھے پر تھا اور گدھا گم ہو گیا تھا.
اور جیسے اس نے نماز شروع کی گدھے کی آواز آئی تو کیا مطلب؟ پانی مل گیا. تو پانی ملتا ہی کیا ہوا؟ اس کا نماز ٹوٹ گئی، تیمم جو ٹوٹ گیا. جی مسئلہ، اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا، اور اگر غسل کا تیمم ہے تو جب غسل کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا. اگر پانی کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا، جس کا تیمم کیا وہ پانی ملے گا تو پھر ہے. اور موافق کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی مل جائے جس سے غسل اور وضو کے فرائض ادا ہو سکیں، خواہ سنتیں ادا ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، فرائض ادا ہوں، اتنا پانی مل جائے. مسئلہ، اگر راستہ میں پانی ملا لیکن اس کو پانی کی کچھ خبر نہ ہوئی کہ یہاں پانی ہے تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا. اسی طرح اگر راستہ میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل پر سے نہ اتر سکا تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا. وہ تو ملا نہ ملا برابر ہے، ملنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، تیمم کیا ہوا تھا، گزر رہا تھا اور بالکل اس کے نیچے پانی تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کنواں ہے، میں اس کے اوپر سے گزر رہا ہوں، بند ہوا ہوا ہے، پھر بھی کونی تیمم باقی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ریل پر سوار ہو اور اس نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا ہو اور راستہ میں چلتی ہوئی ریل سے اسے پانی کے چشمے، تالاب وغیرہ دکھائی دیں تو اس کا تیمم نہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس صورت میں وہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے. ریل نہیں ٹھہر سکتی اور چلتی ہوئی ریل سے اتر نہیں سکتا، اس لیے وہ پانی ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. مسئلہ، اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہے تو جب بیماری جاتی رہے کہ وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جائے گا. اب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے کیونکہ عذر ختم ہو گیا. متفرق مسائل، جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے برابر تیمم کرتا رہے چاہے جتنے دن گزر جائیں، کچھ خیال و وسوسہ دل میں نہ لائے. جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے. ہاں، جو بزرگ ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ پانی کا استعمال آپ کی زندگی میں منع ہے، تو اب وہ رو رہے ہوتے ہیں، جی وضو نہیں کر سکتا، میں تیمم کرتا ہوں ساری زندگی، اب تیمم ہی کرتا رہوں گا میں، وضو اصل چیز تو وضو. اگرچہ دل میں یہی آتا ہے کہ پانی سے جو پاکی اصل ہوتی ہے جو ظاہری دیکھنے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو نماز وغیرہ سے جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ نظر آنے والی پاکی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک حکمی ہے. تو حکمی پاکی جتنی وضو سے حاصل ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے حاصل ہوتی ہے. اس میں بالکل خیال نہیں لانا چاہیے کہ میں کم پاک ہو رہا ہوں یا زیادہ پاک ہو رہا ہوں، اس چیز کا نہیں ہوتا اس میں. مسئلہ، جس طرح وضو کی جگہ تیمم درست ہے اسی طرح غسل کی جگہ بھی مجبوری کے وقت تیمم درست ہے. ایسے ہی جو عورت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہو مجبوری کے وقت اس کو بھی تیمم درست ہے. وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. جی، یہ ایک دفعہ آپ وسلم نے تیمم کا طریقہ بتا دیا تھا تو صحابہ کرام میں وضو کے وجہ سے تیمم تو پتہ کیا تھا، لیکن کہیں جانے گئے تو وہاں پر جو ہے نا وہ ان کو غسل کی حاجت ہو گئی. اب وہ سوچنے لگے کہ جب بعض نے تو کچھ نہیں کیا، تیمم کی ہی نہیں، انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں، ہمیں کیا پتا، وضو کی وجہ تو ہمیں تیمم کا پتا تھا. بعض نے وہی وضو والا تیمم کر لیا، بعض نے یوں کیا کہ انہوں نے سوچا کہ وضو کی جگہ پر جو تیمم تھا وہ وضو کی طرح تھا تو غسل کی جگہ جو تیمم ہوگا وہ غسل کی طرح ہوگا. تو انہوں نے مٹی میں لت پت ہونا شروع کر دیا، یعنی مٹی میں لیٹ پورے بدن کے اوپر انہوں نے مٹی ایک دفعہ پھیر لی. انہوں نے کہا اب ہمارا ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کسی ایک کو تانا نہیں دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے غلط کیا، تم نے یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو وضو کا تیمم تھا وہی غسل کا تھا. تو انہوں نے اپنے سوچ اور خیال سے کیا. تو بعض دفعہ نہیں علم ہوتا تو انسان عمل کر بیٹھتا ہے تو اس کو لان تان کر دینا اور یہ کہہ دینا بھی اس نے تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو یہ غلط بات، یوں نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ، اگر زمزم کا پانی زمزمی میں بھرا ہوا ہے، زمزمی یعنی زمزم کا برتن، وہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے، سراہی کی شکل کا ہے یا بوتل کی شکل کا ہے، کسی بھی شکل کا ہے، مٹکے کی شکل کا، زمزمی میں بھرا ہوا ہے تو تیمم کرنا درست نہیں. زمزمی کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے. مسئلہ، پانی موجود ہوتے وقت قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کرنا درست نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں نا، یار قرآن کو تو چھونا ہے، کون سا نماز پڑھنی ہے تو تیمم ہی کر لو. نہیں، قرآن کو چھونے کے لیے وضو کریں. مسئلہ، جس شخص کو اخیر وقت تک پانی ملنے کا یقین یا غالب گمان ہو اس کو نماز کے اخیر مستحب وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے. دیکھیں، نماز کے اخیر وقت دو ہوتے ہیں، ایک تو مستحب اخیر وقت اور ایک مکروہ اخیر وقت. مستحب اخیر وقت تو یہ ہے کہ
جیسے کہ فجر کا وقت تو بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے، لیکن مستحب کب ہے کہ جب سورج تھوڑی سی روشنی ہو جائے پھر پڑھنی چاہیے، پھر آگے تھوڑا سا وقت، لیکن اتنے وقت میں پڑھنا بالکل اینڈ تک کہ ٹکرے مار کے جو ہے نا وہ سجدے وہ سنت فرض ادا کرنے ہیں تو یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک مستحب وقت ہوتا ہے اور ایک بالکل اینڈ پہ مکروہ وقت ہو جاتا ہے۔ تو مستحب وقت تک انتظار کرنا چاہیے، تیمم اس کو انتظار کرنا چاہیے، جب مستحب وقت تک پانی اس کو نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اس سے پہلے بھی اگر اس کو یہ ہو کہ پانی نہیں ملے گا اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور آخر تک پانی واقعی نہیں ملا تو اس کا ہو تو جائے گا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ مستحب وقت تک انتظار کرے۔ مثلا کنویں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہو اور یقین یا گمان غالب ہو کہ اخیر مستحب وقت تک رسی ڈول مل جائے گا، یا کوئی شخص ریل پر جہاں پانی مل سکتا ہے تو اخیر مستحب وقت تک انتظار ہے، انتظار مستحب ہے، اخیر مستحب وقت تک انتظار مستحب ہے، اور اگر پانی کا انتظار نہ کیا اول ہی وقت میں نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ اول ہی وقت میں نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے، لیکن اس میں شرط یہ کہ اخیر وقت تک پانی واقعی نہ ملا ہو، لیکن پانی مل گیا تو پھر تو مسئلہ۔ اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا، مثلا ٹانگیں خشک رہ گئی تھیں، ابھی پانی جو ہے نا وہ دھو ہی رہا تھا، پانی ختم ہو گیا، ایک دم سے بند ہو گیا پانی، یا جس برتن سے غسل کر رہا تھا وہی صرف برتن پانی کا تھا، وہ برتن الٹ گیا مثال کے طور پر، کوئی ایسا سین ہو گیا، لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی وہ پاک نہیں ہوا، اس لیے اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ جب کہیں نہانے کو پانی ملے تو اتنی سوکھی جگہ دھو لے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ہے، ابھی جتنا بھی وقت گزر جائے تو جتنی جگہ سوکھی رہ گئی تھی نا وہاں پانی پھیر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ درمیان میں دوبارہ غسل کا کوئی جو ہے نا وہ سبب نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب دوبارہ درمیان میں غسل کا کوئی سبب ہو گیا تو جتنا حصہ دھلا ہوا تھا پانی کا وہ بھی ختم ہو گیا، مائنس ہو گیا، اب دوبارہ سے کرنا پڑے گا سارا۔ مسئلہ، کسی کا کپڑا یا بدن نجس ہے اور وضو کی بھی ضرورت ہے اور پانی تھوڑا ہے تو بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کے عوض تیمم کر لے۔ ہاں یہ بھی ہے، کسی کو احتلام ہو گیا ہے یا کوئی ایسا چانس ہو گیا ہے، کوئی بدن کے اوپر کوئی اور ایسی ناپاکی ہے، عورت کا مثلا حیض کا خون ہے ایسے، اور پانی اتنا ہے کہ اس ناپاکی کو یا تو دھو سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ اس پانی سے جو ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ دھو کر صاف کر دے، کیونکہ وضو کا تو سبسٹیوٹ ہے، اس کا قائم مقام ہے، وضو کا تیمم ہو جائے گا، لیکن اس ناپاکی کا تو کوئی نہیں نا، اس کو تو ختم کریں گے تو پھر ہی ہوگی، اس لیے جو ہے نا وہ ناپاکی کو تو ختم کر دے، دھو ڈالے اور وضو سے تیمم کر لے۔ مسئلہ، ایک مقام سے اور ایک ڈھیلے سے چند آدمی یکے بعد دیگر تیمم کریں تو درست ہے۔ ایک ہی جگہ سے کئی لوگ ایک ہی پتھر سے کئی دفعہ اس کے اوپر وضو نہ کرنے کی وجہ سے تیمم کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ، اگر وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کیا گیا ہے آدمیوں کی طرف سے ہو تو جب وہ عذر جاتا رہے تو جس قدر نمازیں اس تیمم سے پڑھی ہیں سب دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں جی، عذر انسانوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو انسانوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں نمازیں جو پڑھی ہیں وہ دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ مثلا کوئی شخص جیل خانہ میں ہو اور جیل کے ملازم اس کو پانی نہ دیں، یا کوئی اس سے کہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھ کو مار ڈالوں گا، تو اس تیمم سے جو نماز پڑھی ہے اس کو پھر دہرانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ پڑھنی ہی نہیں ہے، بالکل پڑھنی بھی ہے، اگر پڑھ سکتا ہے تو تیمم کر کے جو ہے نا وہ پڑھ لے، نماز ضرور پڑھے، لیکن اس جو نماز بندوں کی وجہ سے پڑھی ہے نا تیمم کر کے تو وہ نماز دوبارہ پڑھ لے، بعد میں دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ، جو شخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو، خواہ پانی اور مٹی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی پانی اور مٹی وہاں پر ہے ہی نہیں، یا بیماری سے، تو اس کو چاہیے کہ نماز بلا طہارت پڑھ لے، پھر اس کو طہارت سے لوٹا لے، یعنی بغیر طہارت کی نماز پڑھ لے، بغیر تیمم کے بغیر وضو کے ایسے نماز پڑھ لے، اور پھر بعد میں جب پاک ہو، یعنی تیمم کا موقع مل جائے یا وضو کا موقع مل جائے تو طہارت حاصل کر کر پھر نماز پڑھ لے بعد میں۔ مثلا کوئی شخص ایئر کنڈیشنڈ ریل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور پانی اور وہ چیز جس سے تیمم درست ہے جیسے مٹی اور مٹی کا برتن یا گرد و غبار نہ ہو
اور نماز کا وقت جاتا ہو تو ایسی حالت میں بلا طہارت نماز پڑھ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ٹرین ایسی ہو کہ اس میں اندر ساری باڈی اس کی اس طرح کیا کہ اس پر کہیں پر ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر مٹی والا ہو، تو ایسا سین اگر ہو جائے. بعض ٹرینیں پرانی ہم نے ایسی دیکھی تھی کہ جن میں انہوں نے نیچے جو ہے نا وہ پلستر مٹی کا انہوں نے کیا ہوتا تھا. اب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، عرصہ ہی ہو گیا ٹرین پر کبھی سفر نہیں کیا، پرانی کرتے تھے. تو ایسی صورت میں زمین سے تیمم ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسی ٹرین ہے کہ نیچے بھی وہ جو ہے نا وہ مٹی کے جنس کی چیزیں نہیں ہیں، وہ ہم نے شروع میں پڑھی ہیں، بلکہ کوئی پلاسٹک کی شیٹیں ہیں یا ایسی ہیں، دیواریں بھی ایسے ہی ہیں، اور وہاں پر واش روم وغیرہ میں یا کوئی ایسا انتظام بھی نہیں ہے، پانی کا ہے ہی نہیں پانی، تو اب وہ تیمم کے بغیر ہی بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے. اسی طرح جو شخص جیل میں ہو اور وہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو تو وضو اور تیمم کے بغیر نماز پڑھ لے. یہی سین جیل میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے جو آگے آ رہی ہے، اور دونوں صورتوں میں جو نماز پڑھے گا وہ محض مشابہت ہوگی، حقیقت میں نماز نہ ہوگی، اور اس میں قراءت نہ کرے، بعد میں نماز کو لوٹانا پڑے گا. قراءت نہ کرے. ابھی پچھلے دنوں میں ایسا ہوا تھا کہ وہ جو کووڈ جو کورونا ہے وہ بہت زیادہ جب عروج پہ تھا شروع میں، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ کچھ ڈاکٹرز نے سوال کیا تھا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہ حضرت ہم جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر سب کووڈ کے مریض ہیں، ان کے سب کے جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں، کووڈ سب کا پازیٹیو ہے، اور ہمارا وہاں پر ایک پیریڈ ہے کہ ہم نے اتنے ٹائم وہاں رہنا ہے. اس میں ہم لباس، انہوں نے خاص لباس پہنا ہوتا ہے، پورا روبوٹ بنے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، پورے جسم کے اوپر لباس ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی کھلا نہیں ہوتا ان کا. تو ان کا یہ تھا کہ اگر کسی کا وضو پہلے سے نہیں ہے اور اس کا نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اب وضو کیسے کریں؟ وضو تو ہم لباس اتار نہیں سکتے، اور نماز کا وقت جا رہا تھا اور ہمارا پیریڈ وہ پورا نہیں ہوا ہوتا، تو ہم کیا کریں؟ تو پھر ماشاءاللہ ان کی ایک لگن تھی ڈاکٹرز کی، انہوں نے ایسا سوال کیا، وغیرہ انہوں نے کہا جاتے تو جائیں، آج کل کون نمازوں کی فکر کرتے ہیں، بڑی ماشاءاللہ ان کی تو نیک لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ پہلے تو کوشش یہی ہو کہ کچھ جس قدر ہو سکتا ہے کہ وضو کی انہوں نے ساری صورتیں بتائیں، یہ صورت اپنائی جائے وضو کی، پہلے سے کیا جائے تمام سے، اگر بھول گیا یا کوئی ٹوٹ گیا وضو، کوئی ایسا سین ہو گیا مثال کے طور پر اینڈ ہوا کہ وضو نہیں کر سکتا، تو وہ مشابہت سے نماز پڑھ لے، چھوڑے نہیں، مشابہت سے صرف نماز پڑھ لے، صرف فرائض چاہے پڑھ لے یا جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے، صرف مشابہت سے قرات کے بغیر پڑھ لے. بعد میں جب وہاں کا پیریڈ مکمل ہو یا وہاں سے جب آئیں گھر میں تو صاف ستھرا وضو وغیرہ کر کے دوبارہ اسی نماز کو لوٹا لیں. مشابہت سے ایک دفعہ نماز ضرور پڑھ لینی چاہیے. جی آگے باب نمبر 7 حیض و نفاس کا بیان، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کوئی سوال تو نہیں آیا ہوا؟